میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ میرا پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ میرا پیارا بچوں کا ہے پروگرام، میرا پیارا دین، چھوٹوں بچوں کا پروگرام ہے، پیارا پیارا دین، بڑے بچوں کا پروگرام ہے۔ پیارا پیارا کس کا ہے؟ میرا پیارا دین، زور سے بولنا ہے نا۔ بڑے بچوں کا پروگرام ہے۔ میرا پیارا دین، اور کس کس کا پروگرام ہے؟ بوڑھوں کا، جی بوڑھوں کا، بوڑھوں کا بھی ہے پروگرام۔ میرا پیارا دین، ہاں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا پیارا پیارا دین ہے دین اسلام، جی، جو بہت پیارا پیارا ہے، اس کی باتیں بہت پیاری پیاری ہیں، اور اسی کو سکھانے کے لیے آتا ہے پروگرام۔ میرا پیارا دین، جی، تھوڑا زور زور سے بول لیے، سستی وغیرہ ہے وہ بھی دور چلی جائے گی، جو نیند تھوڑی سی کر لیتے بستر پہ تھوڑی باقی ہوتی ہے، ساتھ لیے پھرتے ہے نا، اور پھر کہیں اور جو ہے وہ اپنے اسکول میں مدرسے میں پوری کر رہے ہوتے نا، تو وہ نیند رہا اپنے بھگا دینی ہے پروگرام کے اندر، وہ نیند پوری نہیں ہوگی، نہیں کرنی، ورنہ پھر ہم کچھ بول رہے ہوں گے، آپ کچھ سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے نہیں کرنا۔ جو گھروں پر بیٹھے پیارے پیارے بچوں، آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے، ایسا لگے جیسے یہ پروگرام آپ کے گھر پر آ گیا ہے۔ کہاں آ گیا ہے؟ گھر پر آ تو گیا ہے نا مدنی چینل کے ذریعے، اب ہم آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، اب آپ کہیں اور نہیں جائیں بھائی، اب ہمارے ساتھ رہیں اور اچھے انداز سے ایسے بیٹھ جائیں جیسے آپ بھی یہاں پروگرام کا حصہ۔ اگر یہ چھوٹی والی کرسیاں گھر پہ ہوتی ہیں آج کل بچوں کے پاس، ہے نا صفی اللہ بھائی، ہوتی ہیں، تو وہ لگا لیں، آپ ایسے بیٹھ جائیں جیسے آپ میرا پیارا دین پروگرام کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے صفی اللہ بھائی درود پاک کی فضیلت آپ کو سنائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زبردست درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی ہے، اور اب سوال دیا جائے گا پیارے پیارے بچوں کو، اور سوال کیا ہے صفی اللہ بھائی آپ کے پاس؟ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا تھا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ڈوبا ہوا سورج، سورج ڈوب گیا، ڈوب گیا مطلب چلا گیا ہماری نگاہوں کے سامنے سے، اس ایریے سے، اور پھر کیا کیا پیارے آقا علیہ السلام نے؟ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اچھا، سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ کون سی؟ جلدی سے جلدی سے جی، عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد مغرب، جی، اور اس کے بعد عشاء، جی، تو ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا یعنی غروب ہو گیا، تو وہ سورج واپس لوٹا دیا ان کے لیے۔ کون سے صحابی ہیں؟ جی، داؤد بھائی کو نہیں پتا؟ چلے آئیں بغداد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بغداد بھائی کا جواب غلط ہے۔ یہ میرے انداز پر درست غلط ہوگا، جواب ان کا درست نہیں ہے۔ وہ تھے حضرت جی علی رضی اللہ تعالیٰ، جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے سورج لوٹایا تھا۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا، ایک پیاری حدیث، دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے، تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے کرامات صحابہ، جی، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اسلام اور سائنس، کرامات صحابہ کو بھی، سنت جو ہے وہ بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، اور دین کی پیاری باتیں یہ بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، اور چوتھا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اسلامک ہسٹری۔ تو چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی،
سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ایک پیاری حدیث, یہاں پر تیار ہو جائیں سب, اپنا دماغ وغیرہ ایک دم تیز کر لیں, چارج کر لیں, اور جس نے ذہین بچہ بننا ہے وہ آ جائے سامنے. پھر کون بنے گا ذہین بچہ؟ غلام مصطفیٰ بھائی نے ہاتھ اٹھا لیا, بغداد بھائی نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا, کہا میں بن نہیں پا رہا تو میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا. تو یہ مقابلے میں تو یہ پہلے ہی ہار مان لی. اور ہمارے کیا نام تھا آپ کا؟ عبدالاحد بھائی, آپ نہیں آ رہے ہمارے ساتھ. کوشش تو کر سکتے نا, ایک دفعہ ہم نے آپ کو بنا بھی دیا تھا ذہین بچہ, اور آپ نے اچھی کوشش بھی کی تھی. جو جلدی یاد کر لیتا ہے وہ ذہین بچہ بن جاتا ہے. بغداد بھائی تو پہلے ہی ہار مان چکے, تو پھر آپ کی سیٹ ادھر باہر لگا دے تھوڑی دیر کے لیے. کیا کر رہا ہے؟ نہیں, حصہ نہیں بننا, کوشش ہی نہیں کرنی. وہ کوشش کروں گا, اگر بن گیا تو ٹھیک ہے, نہیں بنا تو نہیں ٹھیک بنا تو ٹھیک, یہی ہوتا ہے. بن گئے تو ٹھیک ہے, نہیں بنے تو تب بھی ٹھیک ہے, ورنہ کیا کر سکتے ہیں. ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے, اچھی نیت, اچھے ارادے رکھنے چاہیے, اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, اللہ پاک کامیاب بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو گھر پر موجود ہے آپ اس حدیث پاک کو اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. آئیے اسکرین پر حدیث پاک دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن الملکۃ یمن. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خلقی برکت ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلے بھائی, یہ پہلے 3 دفعہ میں پڑھاؤں گا, اس کے بعد دیکھتا ہوں کس کو یاد ہوا نہیں ہوا. حسن الملکۃ یمن, حسن الملکۃ یمن, زور سے پڑھنا ہے. حسن الملکۃ یمن. حسن الملکۃ یمن. عبدالاحد بھائی سے شاید پڑھا بھی نہیں جا رہا جی. حسن الملکۃ یمن. حسن الملکۃ یمن. یمن. جی چلے بھائی, اب سنتے ہیں, بغداد بھائی سے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں آج کہاں جاتے ہیں. پہلے ان سے سن لیں. چلو بھائی, حسن الملکۃ یمن. دوبارہ سے. حسن الملکۃ یمن. جی صحیح پڑھ رہے ہیں, ٹھیک پڑھ رہے ہیں. چلے بھائی, اب بغداد بھائی. حسن الملائکۃ یمن. حسن حسن بھائی. الملائکۃ یمن. حسن الملکۃ یمن. 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 جی جی داؤد بھائی, الملائکۃ یمن. دوبارہ سے. مائک نہیں ہے. مائک کہاں ہے آپ کا؟ سیدھے ہاتھ سے لے لیں جلدی سے. الملائکۃ یمن. دوبارہ سے. حسن الملائکۃ یمن. حسن پڑھ رہے ہیں آپ, حسن نہیں پڑھنا بلکہ حسن. ہاں آگے. ملائکۃ یمن. زبردست. حسن الملکۃ یمن. عبدالاحد بھائی کوشش کریں گے؟ نہیں, کوشش کریں. حسن الملائکۃ یمن. یمن. اچھا تو سنا رہے ہیں ماشاء اللہ. دوبارہ سے. حسن الملکۃ یمن. پورا پڑھے نا. حسن الملکۃ یمن. یمن. آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب صحیح پڑھ رہے ہیں جب تو زور سے پڑھے نا, ورنہ بچوں کی ٹیکنیک ہوتی ہے, جب یاد نہیں ہوتا تو وہ آہستہ آواز کر لیتے تاکہ قاری صاحب کو سنا ہی نہ دے, ہم آگے نکل جائے. جی. حسن الملکۃ یمن. چلے بھائی, اچھی کوشش ماشاء اللہ. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. جو گھر پر بچے موجود ہیں آپ بھی اس کو یاد کر کے ہمیں کال ریکارڈ کرا کے سنا سکتے ہیں. حسن الملکۃ یمن. 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 ماشاء اللہ. آپ چلے بھائی, یہ اس کا ترجمہ یاد کرائیں گے ہمارے صفی اللہ بھائی. ٹھیک ہے جی, آپ ترجمہ یاد کرائیں, اس کے بعد پھر جو ہے ان کا امتحان لیتے ہیں, عربی اور ترجمہ دونوں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کون آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, یاد کریں گے جلدی سے. چلے بھائی, ترجمہ یاد کرائیں. خوش خلقی برکت ہے. پڑھیں. خوش خلقی برکت ہے. 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 ماشاء اللہ بھائی, ہاتھ اٹھ گئے. سب سے پہلے میں عبدالاحد بھائی سے سنوں گا. جی. جو پڑھ رہے ہیں نا بس زور سے پڑھ دیں, جو سنا رہے ہیں زور سے سنا دیں, بس اتنا ہی سنانا تھا. چلے ابھی پہلے سب کا سن لے, پھر یاد ہو جائے گا. جی جی. خوش مائک. خوش. آپ سب نے ہاتھ انگلی اٹھائے تھے مجھے خوش کرنے کے لیے, اس کے بعد آپ خوش پہ رک جا رہے ہیں. جی. خوش خلقی برکت ہے. جی. خوش خلقی برکت ہے. سبحان اللہ. جی. خلقی برکت ہے. ماشاء اللہ. اچھا بھائی, اب عربی اور ترجمہ.
چلے داؤد بھائی سے سنتے ہیں سب سے پہلے، مائک میں حسن الملکتی یمن. ترجمہ خاص سے شروع ہو رہا ہے. خوش خوش خلقی خلقی برکت ہے. برکت ہے. ارے کیا کر دیا آپ نے، اتنا اچھا عربی سنائی تھی، میں نے سوچا تھا آج بھی جو ہے نا ذہین بچے یہ بن جائیں گے داؤد بھائی، لیکن ترجمہ بالکل بھی نہیں سنایا. جی بغداد بھائی. حسن الملائکہ یمن. حسن الملکتی ملکتی یمن. ہمارے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خلقی برکت ہے. چلیں ایک دفعہ اور سنائیں اچھے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الملائکہ حسن الملکتی حسن الملکتی یمن. ہمارے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خلقی برکت ہے. حسن الملکتی یمن، خوش خلقی برکت ہے. اور کپڑے صحیح ہیں، کھیچتان کے توڑے تو نہیں، کہیں سے پھاڑے تو نہیں؟ جی حسن الملکتی یمن، خوش خلقی برکت ہے. جی چلے آپ نے ترجمہ تو سنا دیا ہے نا، ماشاء اللہ. اچھا اب یہ بتائیں، چلے ذہین بچہ آج وہ بنے گا. ایک چانس اور بھی ہے، بغداد بھائی ماشاء اللہ ذہین ہے، کبھی کبھی یاد ہونے میں مسئلے ہو جاتے ہیں ان کو، لیکن جواب بڑے اچھے دیتے. یہ خوش خلقی ہوتی کیا ہے، یہ کون بتائے؟ جی انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، اب دیکھتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں. جی بتائیں. خوش خلقی جی ایک چانس اور بھی ہے آپ کے لیے، یاد اگرچہ اتنا اچھا نہیں ہوا آپ کو. جی جی ہنٹ دے دیں. واہ بھائی واہ، یہ تو وہ جی جی چلے بھائی علی رضا بھائی اٹھا رہے ہیں ہاتھ، مائک دیں بھائی. خوش خلقی سے مطلب یعنی خوش اخلاق. خوش اخلاق یا خوش اخلاق؟ خوش اخلاق. جی علی رضا بھائی کا جواب درست ہے. خوش اخلاق یعنی خوش خلقی، خوش خلق ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا. اچھے اخلاق میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اچھے انداز سے بات کرنا، صبر کرنا، عدل کرنا، اور بہت سارے جو یہ اچھے اچھے اوصاف ہیں یہ جس میں پائے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے خوش اخلاق. تو ہمارے علی رضا بھائی بن گئے آج کے ذہین بچے. کیا بات ہے، حدیث بھی نہیں سنائی، کچھ بھی نہیں، بس ایک سوال کا جواب. ایسے یاد ہوئی ہے؟ نہیں یاد ہے؟ سنائے چلے. حسن الملکتی خوش خلق، حسن الملکتی یمن، خوش اخلاق، خوش خلقی برکت ہے. برکت ہے، ماشاء اللہ. چلے جی، تو یہ اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہین بچے، چونکہ ہم نے سوال کے جواب پہ رکھ لیا تھا، تو ہمارے علی رضا بھائی بن چکے ہیں. اور آپ کہاں چلیں گے؟ اب چلیں گے ہم کلام نہیں، ابھی پکچرز کی طرف. جی فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انما بعثت رحمتن، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. رحمتن ہوگا رحمتن ہوگا، یہ دیکھ لیجئے گا ذرا. فاطمہ بنتے نیاز الطاریہ کہاں سے ہیں؟ فرام منچین آباد سے. جی انما بعثت رحمتن یا رحمتن، اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے انداز سے آپ نے جو ہے وہ تصویر بنا کر بھیجی ہے، پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. ہر صاحب یہ نبی جنتی. یہ ہے محمد احمد اتاری. جی محمد احمد اتاری ہیں چشتیہ شریف سے. ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے آپ کا بھی، اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اس وقت اتاریاں ہیں لاہور سے. میرا پیارا دین زندہ باد. اور انہوں نے پھول وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ ماشاءاللہ یہ ہے راحت دل و جان. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبردست، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور شعر بھی انہوں نے لکھا ہے، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے
متقی تو بنا مجھے متقی تو بنا یا الہی. ہنا تاریاں ہیں چشتیاں شریف سے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ ایک پیاری حدیث، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے. یہ ہیں بنت اقبال ماشاءاللہ. جی بہت اچھے انداز سے ڈیزائننگ وغیرہ آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ یہ حدیث پاک 201 قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے دل بھی بنائے ہیں اور پھول بھی شاید بنائے ہیں ماشاءاللہ. ہیں کون؟ کنزہ تاریہ چکوال سے ماشاءاللہ. جی تصویریں کمپلیٹ ہو گئیں. اب صفی اللہ بھائی بتائیں گے پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ پکچر آف دی ڈے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ بنت اقبال ہیں اور پھر شاید پہلی دفعہ آپ حصہ بنے ہی ہیں، تو اب بار بار آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے اور اسی انداز سے حدیث مبارکہ لکھ کر بھیجنی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہے؟ کلام. کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی کون سا کلام لے کر آئے ہمارے لیے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور کسی کلام کی فرمائش کریں تو بھی سنا دیں گے؟ مائک میں بتائیں. دیکھیں گے یاد ہوگا تو سنا دیں گے، نہیں ہوگا تو کیا کر سکتے ہیں. چلیں ابھی یہ کلام تو سنا ہے اور ہم نے مل کر پڑھنا ہے جھوم جھوم کے، ٹھیک ہے؟ اور نہیں پڑھنا ہے تب بھی ادھر ادھر بیٹھ کے نظارے نہیں کرنے، توجہ سے سننا ہے. چلیں جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا لگی دیکھ کر ابر رحمت، برستا لگی دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم
سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، لگے گا یوں ہی ان کا چرچا، رگے گا یوں ہی ان کا چرچا، رگے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، لگے گا یوں ہی ان کا چرچا، رگے گا یوں ہی ان کا چرچا، رگے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، رضا نفس دشمن گئے دو میں نا، رضا نفس دشمن گئے دو میں نا، کہا تم نے دیکھے گئے چندرانے والے، کہا تم نے دیکھے گئے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام سنایا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مطلب پتہ ہے اس شعر کا؟ پڑھتے تو ہے نا ہم جھوم جھوم کر، بغداد بھائی بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ بدوں کا مطلب ہم، بدوں کا مطلب ہم، اچھا جی، اور برسا دے برسانے والے، یعنی کہ اپنی جو نظر کرم فرمائے۔ اچھا، اور پہلا جو مصرع تھا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، اس کا کیا برستا ہے؟ نہیں دیکھ کر ہاں، ابر رحمت، کپڑوں نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب بنائیں۔ برستا نہیں دیکھ کر، برستا نہیں دیکھ کر، نہیں پتا بھائی برسنا کیا ہوتا ہے؟ برسنا جیسے بارش بارش، بارش تو بہت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ رحمت والی بارشیں عطا فرمائے ہمیں۔ تو برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ابر کسے کہتے ہیں؟ بادلوں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بادلوں۔ ہاں، تو بادل جو ہیں وہ دیکھ کر برستے ہیں، یہاں برسنا یہاں نہیں برسنا، ایسا ہوتا ہے؟ وہ تو برستے ہیں، بس بارش ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے نا، ساری جگہ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے گھر پہ ہوتی ہے، پڑوس پہ نہیں ہوتی، پورے پہ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو کہیں دیکھ دیکھ کے تو نہیں برس، یہاں پر برسنا ہے یہاں نہیں برسنا، یا یہ نیک ہے اس کے اوپر برسنا ہے، یہ نیک نہیں ہے اس کے اوپر بارش نہیں ہوگی، ایسا ہوتا ہے؟ بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو سب پر ہوتی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، جو رحمت کا بادل ہے وہ بھی دیکھ کر نہیں برستا، جو آپ رحمت فرماتے ہیں پھر تو سب پر رحمت فرماتے ہیں، تو بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہم برے ہیں، بد ہیں، لیکن آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سب پر کرم فرماتے ہیں، تو ہم پر بھی کرم فرما دیں، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اس کا مطلب، چلے اس کا مطلب بھی میں بتا دیتا ہوں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا ہے، ان کی جو شان بیان کی جاتی ہے، ان کی جو جشن ولادت کی دھومیں مچائی جاتی ہیں، وہ مچائی جاتی تھی، مچائی جاتی ہیں، اور مچائی جاتی رہیں گی۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے جلتے ہیں، اسے روکنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ خاک ہو جائیں، وہ دھول بن جائیں، مٹی ہو جائیں، جل جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن آقا کا چرچا جیسے تھا ویسے ہی رہے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اسی کے ساتھ چلیں گے صفی اللہ بھائی کے سیگمنٹ کی طرف، اور آج صفی اللہ بھائی کون سا سیگمنٹ لائے ہیں؟ کرامات صحابہ۔ جی، میرا پیارا دین، میرا پیارا
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں، اور اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے، آپ قبیلہ انصار میں سے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو حمزہ رکھی، اور آپ کا مشہور لقب خادم النبی ہے، اور اس لقب پر آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد فخر تھا۔ ایک دن ہمارے پروگرام میں یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا لقب خادم النبی ہے، تو یاد کر لیں، ہم جو سوال کرتے ہیں اس کے جواب بھی خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور لقب خادم النبی ہے، اور اس لقب پر آپ رضی اللہ عنہ بے حد فخر کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 10 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے آپ کے پاس چھوٹی سی لاٹھی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے آپ کے پاس چھوٹی سی لاٹھی تھی، یعنی چھوٹے سائز کی کوئی اسٹک تھی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے آپ کے پاس چھوٹی سی لاٹھی تھی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اس لاٹھی کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ لاٹھی آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص طور پر مال اور اولاد میں ترقی اور برکت کی دعائیں فرمائی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص طور پر مال اور اولاد میں ترقی اور برکت کی دعائیں فرمائی تھیں۔ چنانچہ آپ کے مال اور اولاد میں بہت زیادہ برکت اور ترقی ہوئی۔ آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں۔ ویسے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات تو بہت ساری ہیں، میں ان میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں کھجوروں کا باغ سال میں ایک ہی مرتبہ پھل دیتا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ سال میں ایک مرتبہ۔ جی، دنیا بھر میں کھجوروں کا باغ سال میں ایک ہی مرتبہ پھل دیتا ہے، مگر آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ سب بتا دیں۔ خاتم النبی۔ خادم النبی، یعنی نبی کے خادم، خدمتگار، اور اس پر آپ کو بڑا فخر تھا کہ کتنا خوبصورت مجھے یہ لقب ملا۔ اور کتنے سال کی عمر میں خدمت پر مامور ہوئے تھے؟ 10 سال، اور 10 سال تک پھر اور خدمت کرتے رہے۔ اور یہ بھی ان کا بڑا معروف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے عرصے خدمت کی، لیکن کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کوئی ڈانٹا جھڑکا، کوئی ایسا معاملہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ اور جو ہے ان کے پاس کیا تھی تبرکات میں سے؟ لاٹھی۔ اور اس لاٹھی کی انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ جیسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ کیا کی تھی داؤد بھائی؟ میرے کفن میں رکھ دینا۔ ہاں، کفن کب پہنتے ہیں؟ جب انتقال ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح کے سلے ہوئے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اور ایک بغیر سلے ہوا کپڑے جو ہوتے ہیں وہ پہنا دیے جاتے ہیں مخصوص انداز کے، اسے کہتے ہیں کفن۔ اور اس کفن میں انہوں نے کیا وصیت کی کہ کیا رکھنا؟ وہ لاٹھی، یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے پاس آئی تھی، جس کو نسبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ویسے لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ ہماری بات ہوئی ایک لکڑی ہوتی ہے نا، تو لکڑی بہت ساری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے چلے لکڑی اور چیزیں تو چھوڑیں، پیسے بھی ہوتے ہیں نا، پیسے ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، انتقال ہو جائے، کبھی سنا ہم نے کہا بھائی یہ سونا زیورات پیسے سارے قبر میں رکھ دینا، کسی کے رکھے گئے ہوں، اور رکھے بھی جائیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، یا کوئی چور آگے نکال کے لے جائیں گے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ یا کوئی جو ہے وہ بولے کہ جی یہ مجھے بڑی پسندیدہ چیز تھی، ہے میری مسیری رکھ دینا قبر میں، کوئی نہیں ہوتا نا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کرنا درست ہے۔ لیکن انہوں نے کیا وصیت کی کہ لاٹھی میرے ساتھ رکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لاٹھی کو نسبت تھی، تعلق تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو وہ قبر میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ لاٹھی قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ کوئی پیسے سونے امیر آدمی نہیں بولتا کہ میرے سارے 1,000 کے نوٹ رکھ دینا، بچھا دینا قبر میں، کیونکہ پتا وہاں کی کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے وہ قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے جی۔ اور بھی اچھی اچھی باتیں ہم نے اس میں سنی۔ کیا بات سنی ہم نے؟ ان کا باغ کیسا تھا؟ باغ ہوتا نا، کھجور کا باغ تھا نا، باغ میں کتنی دفعہ پھل آتا ہے؟ 1 دفعہ آتا ہے سال میں، اور ان کا 2 دفعہ آتا تھا۔ کیوں؟ ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
دعا دی تھی. اسی طرح ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہوئی تھی اور ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خاص دعائیں دی تھیں. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. جی زور سے. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم سن رہے تھے حضرت عمر فاروق اعظم یہ لقب جی. کے بارے میں. اور کیا کیا لقب سن لیے تھے ہم نے؟ 3 لقب. بتائیں کون کون سے لقب مشکل تھا. لقب مشکل تھے. اب دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں مجھے ذہین بچہ کیوں نہیں بنا رہے. وہ دیکھیں جی متمم الاربعین. جی جس کا مطلب تمیم الاربعین. جی جلدی جلدی جلدی. اربعین تھوڑا صرف وقت دیے گا. تھوڑا سا وقت دیے گا. وقت دیے گا. چلیں بھائی بیٹھ جاتے ہیں. وہ وقت دے دیا بغداد بھائی کو. جی جلدی جلدی جلدی. حق اور 40 کو پورا کرنے والے. متمم الاربعین 40 کو پورا کرنے والے. اور لقب عادل الاصحاب. عادل الاصحاب. جی یعنی کہ جو ہے معدل اصحاب تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے. اور لقب ان کا غیظ المنافقین. منافقین پہ سختی کرنے والے. جی داؤد بھائی نہیں بتائیں گے کچھ بھی. صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہی ہے مائک میں؟ صحیح. تو پہلے آپ بتا دیتے جب صحیح وہ بتا رہے ہیں. تو غیظ المنافقین بھی آپ کا لقب تھا. ایک لقب آپ کو اور بتاتے ہیں. آپ کا لقب تھا مراد رسول. کیا لقب ہے؟ مراد رسول یعنی رسول کی مراد. کیا بات ہے. جنہیں مراد یوں سمجھ لیجیے جن کا ارادہ رسول نے کیا, جن کو چاہا کہ یہ اسلام قبول کر لیں. تو آپ کا لقب ہے مراد رسول. اور مراد رسول کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ارادہ کیا یا یہ چاہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. اور اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً کہ اے اللہ خصوصی طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. کیا دعا کی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً اے اللہ خاص طور پر عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جب آپ اسلام لے کر آئے تھے تو عرض کی تھی نا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پر ہیں. تو پھر ہم یہاں چھپ کر عبادت کیوں کریں, کھلے عام چلیں گے. چنانچہ مسلمان نکلے تھے دار ارقم سے. ایک طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور ایک طرف حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے. اور صحن کعبہ میں پہنچے, طواف بھی کیا, نماز بھی پڑھی اور کسی غیر مسلم کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کو روک سکے. ورنہ پہلے تو وہ دیکھتے ہی جو ہے نا مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہے کھلے عام اگر عبادت کریں. لیکن جب سامنے حضرت امیر حمزہ موجود ہوں, حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہوں, تو پھر کسی کی کیا مجال ہے. تو ان کے لیے دعا کی تھی ہے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے. تو آپ کا لقب ہو گیا, لقب ہو گیا, لقب ہو گیا. اور کن کا لقب ہوا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا آپ کا ایک اور لقب ہے مفتاح الاسلام. کیا لقب ہے؟ مفتاح الاسلام. کیا لقب ہے؟ مفتاح الاسلام. کیا لقب ہے؟ مفتاح الاسلام. مفتاح نہیں مفتاح مفتاح الاسلام. اچھا اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے. آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے ابن خطاب تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا؟ تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے عرفات کی رات تمہاری طرف شفقت و رحمت کی نظر فرمائی ہے. فرمایا تمہارے عرفات کی رات اللہ پاک نے تمہاری طرف رحمت اور شفقت کی نظر فرمائی ہے. عرفات کی رات حج میں جاتے نا, حج کرتے ہیں, رکن اعظم ہے تو وہ عرفات میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں, بڑی برکتوں والا یہ میدان ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طرف شفقت و رحمت کی نظر فرمائی ہے اور تمہیں مفتاح الاسلام کا لقب دیا ہے. تمہیں مفتاح الاسلام
قرار دیا ہے، تمہیں مفتاح الاسلام قرار دیا، اور مفتاح الاسلام کا مطلب ہے اسلام کی چابی۔ کیا بات ہے، مفتاح الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی چابی۔ مفتاح کہتے ہیں عربی میں چابی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چابی کو۔ چابی کیا ہوتی ہے؟ چابی جس سے ہم گیٹ اور یہ لاک، تالے کو لاک کرتے ہیں، تالے کو لاک کرتے ہیں اس سے۔ واہ بھائی واہ، تالا لاک کرتے، جی جیسے ہم تالے کی بھی ایک چابی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، چابی تو سمجھتے ہیں نا، کی جس کو کہتے ہیں، تو مفتاح کہتے ہیں کی کو، اور اسلام تو آپ کا لقب ہے مفتاح الاسلام، تو آپ کا لقب ہوا مفتاح الاسلام۔ تو آج ہم نے 2 لقب سنے نا، ایک کیا ہے، پہلا کیا، مراد رسول، اور دوسرا مفتاح الاسلام۔ اچھا جی، مراد رسول لقب کیوں ملا، یہ کون بتائے گا؟ بغداد بھائی بتائیں گے، اور اب داؤد بھائی کیا کریں گے؟ ان کو بتانا چاہیے نا۔ غلام مصطفیٰ بھائی جی، سنتے جا رہے چھوڑتے جا رہے، ایک کان سے آ رہا ہے دوسرے کان سے ادھر، جی چلے بغداد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ مراد رسول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، جی یعنی جن کو چاہا آپ نے، جن کا ارادہ کیا، چاہتے تھے کہ مجھے اسلام لے آئے، تاکہ عمر فاروق اسلام لے آئیں۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے چاہا، اور اس کے لیے کیا دعا کی؟ کہ یہ اللہ پاک عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں لے آئے۔ اچھا، یہ دعا الفاظ یہ تھے، یاد بھی کرائے تھے نا جی؟ دعا نہیں آتی، پھر کیا آتا ہے؟ کیا بتا رہے، بتائیں۔ عمر بن خطاب اسلام کی مائک تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے جی۔ اسلام کے لیے عزت عطا فرما۔ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے، تو پھر جس طریقے سے پہلے چھپ کے عبادت کر رہے تھے، تو یہ اسلام لاتے ہی چکے ایک بڑے زبردست جو ہے وہ روب و دبدبا تھا لوگوں پر، تو یہ پھر کھلے عام جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ بتائی ہوئی عبادت مسلمانوں نے کی، اور کفار کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کو روک سکیں۔ اور دوسرا لقب کیا بتایا تھا؟ عبدالاحد بھائی بتائیں گے، کہاں گم ہیں، بس جب پوچھو تو مسکرا دیتے ہیں آگے سے۔ ایک لقب آسان سا تھا، مفتاح، وہ کہاں آ رہے جی؟ داؤد بھائی مائک میں۔ مفتاح الاسلام، مفتاح الاسلام، مفتاح الاسلام یعنی اسلام کی چابی آپ کا لقب تھا، اور جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کی برکت سے بہت سارے ملک جو ہے وہ فتح بھی ہوئے، اور اسلام کی جو حدود تھی، یوں کہہ لیجئے مسلمانوں کی جو مملکت تھی، اس کے اندر وہ شامل ہوتے چلے گئے۔ جی صفی اللہ بھائی، پروگرام کا وقت پورا ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اینڈ کرنا ہے بتا دیں کیسے اینڈ کرنا ہے۔ کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا